والضحا، ضحا کہتے ہیں صبح کے اس وقت کو جب دھوپ تو آئے لیکن دھوپ کی گرمی نہ لگے. مے بی 6:30 AM، رائٹ؟ ایسا وقت کہ دھوپ تو نکل آئی ہے لیکن دھوپ کی تیزی نہیں لگ رہی. والضحا واللیل اذا سجا، اور رات کا وہ وقت جب رات بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹل کو کیا، ہاں، سکتا جائے، چھا جائے، نہیں چھانے کا تو یغشا تھا، ساکن ہو جائے. یعنی سجا، کوئی حرکت نہیں ہو رہی، سجی کچھ نہیں ہل رہا، موت کی جیسی سائلنس، اس کو سجا کہتے ہیں، سجی. تو کہا والضحا، ایسا وقت جب چڑیوں کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، حرکت شروع ہو جاتی ہے، ہوا فیل ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے. زندگی کا سب سے خوشگوار سین ہوتا ہے صبح کا وقت. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دیر سے اٹھتے ہیں، پھر ایک دن ان کو اللہ تعالیٰ کہیں سے توفیق دے دیتا ہے، وہ ایک دن جلدی اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں چلو باہر واک کرنے چلتے ہیں. وہ باہر واک کرتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ سے صبح ہر روز یہ واک کروں. کیا زبردست موسم، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا موسم ہوتا ہے صبح کا. وہ ایک دن کا بخار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اتر جاتا ہے، لیکن کیونکہ ضحا میں ایک عجیب زندگی کا منظر ہوتا ہے. وہ آپ جب اس کو ایکسپیرینس کرتے ہو تو وہ باقی پورے دن کی طرح نہیں ہوتا، اس کا ایک الگ مقام ہے پورے دن میں. اور رات کا سب سے ڈپریسنگ وقت کیا ہوتا ہے؟ جب سب حرکت بند ہو جائے. میری کچھ فیملی ڈنمارک میں رہتی ہے، تو میرا ڈنمارک میں آنا جانا ہوتا ہے کافی. تو ڈنمارک میں ایک سیزن آتا ہے کہ رات 3:30 بجے یا 3 بجے دوپہر کو رات شروع ہو جاتی ہے، وہ اگلے دن 7-8 بجے تک 8 AM رات ہی رات. اور اس سیزن میں ڈپریشن بہت آسان ہے، کیونکہ اس وقت اب فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں ساری، شہر وہی ہے، فیسلٹیز وہی ہیں، کچھ نہیں بدلا، لیکن کیا ہے، دن کا اکثریت اندھیرے میں گزار رہا ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ڈپریشن سی آ جاتی ہے، اداسی سی آ جاتی ہے اس ماحول میں. تو وہ ہے واللیل اذا سجا اور والضحا واللیل اذا سجا. اب ان دونوں کا اشارہ، ان دونوں قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ ہے جواب القسم، جس کو مقسم علیہ کہتے ہیں. ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو الوداع نہیں کہا، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض، نہ ہی وہ ناراض ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو الوداع کہا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. بڑے پیارے الفاظ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ناراضگی کا لفظ آیا نا، ناراضگی کا لفظ یہاں کیا ہے پتہ ہے؟ قلا. اللہ نے ایسی محبت کا اظہار کیا یہاں پر کہ قلا کے ساتھ رسول کا لفظ نہیں ڈالا. وما قلا کا، آپ سے ناراض نہیں ہوا، وہ ہٹا دیا. وما قلا، وہ ناراض نہیں ہے، یہ نہیں کہا آپ سے ناراض نہیں ہے، کہا ناراض نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب وحی آتی تھی تو ایک نئی زندگی آتی تھی ہمارے رسول کے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے الضحا، جیسے صبح کی خوشگوار موسم، ہر چیز روشن ہو جاتی تھی. پھر ایک عرصہ گزرا کہ اور مزید آیات اور مزید صورتیں آنی بند ہو گئیں. ایک فترہ، اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں. ایک ٹائم آیا، اس کچھ مہینے، ہو سکتا ہے سال کے قریب، کچھ پوری گارنٹی سے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک لمبا عرصہ تھا جب قرآن آنا بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں بھیجا، اور جب نہیں بھیجا تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے. کیا ہوا؟ ختم، بس، اور کچھ نہیں آیا. اور پھر ان کو ان کے تانوں سے کم فکر تھی، ان کو بس یہ فکر ہوگی کہ کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہے اس لیے مجھ سے بات نہیں کر رہا؟ کیا میں اور صورتوں کا یہ جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے کہ مجھ پر قرآن نازل کیا ہے، اب قرآن کے نازل مجھ پر ہونا بند ہو گیا ہے. تو وہ جو ڈپریشن تھی نا اس احساس کی، وہ کیسی تھی؟ جیسے رات ہوتی ہے جس میں زندگی کی کوئی جھلک ہی نہ نظر آ رہا. الضحا واللیل اذا سجا. اور ان دونوں صورتوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات سے تعلق ہے. ان جذبات کا اشارہ دے کر
اس سے تعلق بنایا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ نہ آپ کے رب نے آپ سے الوداع کہا ہے، نہ ہی وہ ناراض ہے. ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور آخرت یہاں صرف دنیا اور آخرت کے مقابلے میں نہیں کہا، کیونکہ اگر ہوتا تو کہا ہوتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کیونکہ قرآن میں جو متضاد الفاظ آتے ہیں نا وہ ہے آخرہ اور دوسری طرف الدنیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى، ہے نا. یہاں پر دنیا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ الاولا. الاولا میں دو چیزیں شامل ہو گئی، ایک تو دنیا اور آخرت کا کمپیریزن ہو گیا، تقابل ہو گیا، اور پھر یہاں آپ کے مشن کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ کے مشن کے پہلے حصے سے بہت بہتر ہوگا، آپ فکر نہ کریں. والآخرۃ یعنی آپ کے کام کا، آپ کے منصب کا آخری حصہ، اس کے آخری ایپیسوڈز اس کے پہلے ایپیسوڈ سے کہیں بہتر ہوں گے. یہ تو ایک سفر ہے جس سے آپ کو گزرنا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى.